السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک انسانیت سے پیار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا، آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، آپ کی بیمار پرسی کیسے کر سکتا ہوں، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھ کو اس کے ہاں پاتا؟ آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا ہی نہ دیا۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں آپ کو کیسے کھلاتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو کھانا نہ کھلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کو میرے ہاں پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اسے میرے ہاں پاتا؟ محترم ناظرین، آج کی زیر بحث حدیث پاک جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، ہمیں دین اسلام کے مزاج اور اس کے دینی تصور سے آگاہی بخشتی ہے۔ بات روز قیامت کی ہے، مگر بیمار پرسی، کھانا کھلانا اور پانی پلانا سب دنیاوی معاملات ہیں، اور اللہ رب العزت انہی کا حوالہ دے کر آدم کے بیٹے سے مخاطب ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ حدیث پاک میں ابن آدم سے مراد کوئی خاص آدمی نہیں، بلکہ ہر وہ شخص ہے جو ان عمومی نیکیوں سے دنیا میں محروم رہا۔ ہمارے دین میں ہمدردی، غمخواری، ایثار و قربانی، رواداری، الفت و محبت اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، دکھ درد میں شریک ہونا اور خوشیوں اور مسرتوں کو بانٹنا اور دیگر اعلیٰ اخلاق کو بنیادی اقتدار کی حیثیت حاصل ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتا رکھا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا راستہ اس کے کنبے یعنی خلق خدا کی خدمت کے اندر سے نکلتا ہے۔ عقائد و عبادات کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، مگر معاملات اور اخلاقیات بھی میزان عدل میں بڑا وزن رکھتے ہیں۔ میدان حشر میں یہ بے بہا قیمت کے حامل ہوں گے اور انسان کے سرخرو ہونے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ زیر بحث حدیث مبارک میں اللہ عز و جل اور بندے کے درمیان جس گفتگو کو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل فرمایا اور جس طرح کے سوالات و جوابات اور ان کی توصیف فرمائی، بڑی چشم کشا بھی ہے اور دل ربا بھی۔ ایک بندہ نادار کی کیا وقت اور کیا مقام ہے کہ خالق ارض و سما اس کی بیماری کو اپنی بیماری، اس کی بھوک کو اپنی بھوک اور اس کی پیاس کو اپنی پیاس قرار دے رہے ہیں۔ فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم، تو اتنا بے ہمت تھا کہ میں بیمار ہوا اور تو بیمار پرسی کے لیے نہ آ سکا، مجھے بھوک لگی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو اس قدر بخل کر گیا کہ کھانا نہ دیا، اور ہاں مجھے پیاس لگی، تجھ سے پانی مانگا، تو مجھے پانی نہ دے سکا۔ ذرا سوچئے یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل کنایا ہے اس بات کا کہ انسان اتنا تنگ دامن اور پتھر دل ہے کہ احتیاج اور ضروریات کے ایسے مواقع پر جہاں پتا پانی ہو جاتا ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کسی کی تباہ پرسی پر کیا خرچ آتا ہے اور کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، مگر انسان ہے کہ اپنی برائے نام مصروفیات کو بہانہ بنا کر اپنے بھائی، دوست یا پڑوسی کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا۔ وہ نہیں جانتا کہ بظاہر یہ چھوٹا سا عمل کتنا گراں قدر ہے۔ اللہ کے فرشتے صبح و شام اس کے لیے اس عمل کی بنا پر دعا گو رہتے ہیں۔ یہی صورتحال کسی کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی ہے۔
اللہ رب العزت کے خطاب کی نوعیت واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ یہ کسی پیشہ ور گداگر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس طبقہ یا افراد کی بات ہے جنہیں انسان اچھی طرح جانتا پہچانتا ہے اور پھر بھی ان کی ضروریات کے سدے باب سے اغماض برتتا ہے اور استطاعت کے باوجود کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ آئیے پھر حدیث پاک کے الفاظ کی طرف لوٹتے ہیں، جب اللہ پاک اپنے بیمار ہونے، بھوکا ہونے اور پیاسا ہونے کی بات آدم کے بیٹے سے کرے گا تو یہ اپنے تائیں سیانہ آدمی جواب میں کہے گا کہ میرا رب تو رب العالمین ہے، تو ساری خلق کو شفا بانٹتا ہے، ساری مخلوق کو کھانا دیتا ہے اور پانی پلاتا ہے، تجھے بیماری، بھوک اور پیاس کیسی؟ محترم ناظرین، اب جو جواب آ رہا ہے خالق کائنات کی طرف سے وہ پوری توجہ اور دھیان سے سننے کے قابل ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے، بھولے بندے، اگر تو اپنے جیسے اس انسان کی بیمار پرسی کو جاتا جو بیمار تھا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ مطلب یہ کہ تیرے سینے میں ایک پتھر کا دل تھا، یا تو میرے بندے کو کم حیثیت سمجھ کر اس کی عیادت کو نہ آیا، تو یہ تیرے ظرف کی بات تھی، میں رب العالمین تو اس کے پاس تھا۔ اللہ اکبر۔ اس جملے میں ایک بیمار آدمی کے لیے اگر سوچا جائے تو تسلی کا بڑا سامان موجود ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا رب اس کے پاس ہے، وہ بے سہارا نہیں ہے، اس کے پاس بڑا سہارا موجود ہے۔ اور ہاں دیکھو، اگر تم اس بھوکے اور پیاسے آدمی کو کھانا کھلا دیتے اور پانی پلا دیتے تو تم دیکھتے کہ میں اس وقت بھی اپنے اس بندے کے پاس موجود تھا۔ اس گفتگو کے بعد کیا ہوا؟ حدیث پاک میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ دراصل یہ ایک تمثیل ہے جس میں لاچاروں نادار لوگوں کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ انسان سمجھ بیٹھتا ہے کہ ایسے کمزور، ناشبینہ کے محتاج اور پانی کے گھونٹ گھونٹ کو ترسنے والے لوگ اس کی کس کام آ سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے، یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جس کے پیچھے تکبر و نخوت اور مال و دولت کے غرور کے زہریلے جراثیم موجود ہیں۔ ان کا کلا کما کرنے کے لیے معاشرے کے غرباء، ضعفاء، مخلوق الحال، تنگ دست و لاچار لوگ بڑے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہیں کسی طور لاچار اور ناتواں سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے۔ زندگی میں یہ موقع اکثر و بیشتر ملتے رہتے ہیں، انہیں معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا قطعاً عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ روز قیامت ان کی بہت بڑی قیمت لگنے والی ہے، کہیں پشیمانی کا باعث نہ بن جائے۔ بیمار کے پاس ایک میٹھا بول اور بھوکے پیاسے کو دیا جانے والا ایک نوالا اور ایک گھونٹ ابدی کامرانی اور کامیابی کی نوید بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔